نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. وقال الشاعر، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر یہ سلسلہ رسم ریاست کا فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. سامعین حضرات اور مسند انصاف پر براجمان میرے مربی، مشفق، معمار اساتذہ کرام اور میرے ہم چشم ساتھیوں، آج میں جس موضوع کو آپ کے کانوں کی سماعت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے نبی الرحمہ، نبی التوبہ، رحمت للعالمین، خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ادب و احترام بجا لانا، آپ کا صمیم و قلب سے تعظیم و توقیر کرنا، آپ کا مقام و مرتبہ تمام اولاد آدم سے افضل، اعلیٰ، عرفہ اور اشرف ماننا. بازبان شاعر، آقا کی محبت دین کی شرط اول ہے، آقا کی محبت دین کی شرط اول ہے، اس میں ہو گر خامی تو دینہ مکمل ہے. سامعین حضرات، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی قسم کی کوتاہی بھی رب العالمین نے گوارا نہ کی. اگر یہودی لفظ رائنا کو کھینچ کر حرمت رسول کو پامال کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں تو رب تعالی اس لفظ کی ادائیگی کو امت مسلمہ پر ناجائز و حرام قرار دیتے ہیں. کھولیے رب کا قرآن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 104. رب تعالی یوں اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اگر منافق لوگ آپ کا تمسخر اڑا کر حرمت رسول کو توڑنے کی ابلیس سے جسارت کرتے ہیں تو رب تعالی منافقوں کے چہروں سے پردے اتار دیتا ہے اور اپنے قرآن میں یوں اعلان فرماتا ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 66، لا تعتذروا، عذر معذرتیں نہ کرو، لقد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے دعوی ایمان کے بعد ہمارے رسول کا تمسخر اڑا کر کھلے کفر کا ارتکاب کیا ہے. اگر عبداللہ بن ابی اس کے کرندے آپ کے خلاف حرزہ رسائی کی ناپاک جرت کرتے ہوئے حرمت رسول پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو رب تعالی سورۃ المنافقون کا نزول فرما دیتے ہیں اور زبردست الفاظ کے ساتھ حرمت رسول کا دفاع کچھ یوں کرتے ہیں. کھولیے رب کا قرآن، سورۃ المنافقون آیت نمبر 8، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اگر کچھ دیہاتی قسم کے لوگ حجروں کے باہر آپ پر آوازیں کستے ہوئے حرمت رسول میں فرق ڈالتے ہیں تو کائنات کا رب ان کی تربیت کچھ یوں کرتا ہے. کھولیے رب کا قرآن، سورۃ الحجرات آیت نمبر 4، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. حضرات دیکھا رب تعالی نے کیسے میرے نبی کی عزت و عظمت کا دفاع کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم نبی کی عزت و عظمت کا دفاع کرتے رہیں گے، ہم حرمت رسول کا دفاع کرتے رہیں گے. جان تو جا سکتی ہے مگر حرمت رسول پر ایک لفظ بھی گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ. بازبان شاعر، اب ٹوٹ گرے زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں، اب ٹوٹ گرے زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جوم کے اٹھے ہیں اب تن کو سے نٹالے جائیں گے. حضرات یہیں پر بس نہیں، اگر مکے کا چوہدری ابو لہب آپ کو سبا شکم دے کر حرمت رسول میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو رب تعالی سورۃ لہب کو نزول فرما کر قیامت تلک کے لیے ابو لہب کی چدراہت اور سرداری کو ذلت اور رسوائی میں بدل دیتا ہے. بہرحال پورا کا پورا قرآن ہی میرے نبی کی عزت و عظمت کا دفاع کر رہا ہے اور دوسری طرف رب تعالی نے مختلف ادوار میں اپنے مخصوص بندوں کو حرمت رسول کا دفاع کرنے کی سعادت بخشی. کئی محمد بن مسلمہ، کعب بن اشرف جیسے یہودی کا سر قلم کر رہے ہیں، کبھی تو ننھے مجاہد معاذ اور معوذ ابو جہل کو خون میں لت پت کر رہے ہیں، کبھی مدینے کا نبینہ صحابی کبھی مدینے کا نبینہ صحابی غصہ رسول لونڈی کو کدال کے ذریعے واصل جہنم کر رہا ہے. پھر شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، جو میلی نظر اٹھائے گا وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، جو میلی نظر اٹھائے گا وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، ہم دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے. ابو جہل ابو لہب کے بیٹے نہ بچ سکیں گے، ہم دستے انتقام سے ان کو دبو
چلیں گے، اور بعض ادوار میں خالق کائنات نے اپنے مخصوص بندوں کو حرمت رسول کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ کا شرف بخشا۔ اٹھائیے زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 109 پر مجھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ حرمت رسول کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ کہا جاتا ہے کہ اتنا کہہ دو کہ میری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ حضرت خبیب نے جواب دیا، اے ظالم، تو اتنی بڑی بات کہلوانا چاہتا ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میری جگہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ حضرات غور کیجئے، ناموس رسالت کے محافظ نے ناموس رسالت پر جان تو دے دی، لیکن ناموس رسالت پر آنچ نہ آنے دی۔ پھر شاعر بھی کیا خوب کہتا ہے، نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سامعین حضرات، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، خون کھولتا ہے، وجدان بولتا ہے۔ جو حرمت رسول کے خلاف ایک لفظ بھی بولتا ہے، میں اس کے بارے میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم کٹ تو سکتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کروا سکتے ہیں، مگر کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ہم حرمت رسول پر ایک لفظ بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ آخر میں اس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، حقیقت بیاں کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، حقیقت بیاں کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔